أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. درود بھیجو محمد و آل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. ماہ محرم الحرام، ماہ عزا، ماہ عزاداری، ماہ سوگ، ماہ غم، ماہ شجاعت، ماہ شرافت، ماہ سخاوت، ماہ تربیت، ماہ امامت، ماہ ولایت، ماہ نظافت و ماہ طہارت، ماہ شہادت، ماہ شہامت، ماہ صداقت و ماہ عزت، ماہ سلطنت و ماہ اقتدار، ماہ پیغام، ماہ سجدہ و ماہ پکار، ماہ نماز، ماہ زکوٰۃ، ماہ حج، ماہ تولا، ماہ تبرع، ماہ امر بالمعروف و ماہ نہی عن المنکر، ماہ توحید و ماہ نبوت، ماہ عدل و ماہ امامت، ماہ کربلا، ماہ نینوا، ماہ علمداری، ماہ تیاری. محرم الحرام کی پہلا دن، پہلی فرصت درکالی سیدہ میں بندہ حقیر کو پہلی مرتبہ سید الشہداء و ان کے رفقاء اور شہداء کی نوکری کرنے کی یہ توفیق حاصل ہو رہی ہے. اور ایک بار پھر محرم الحرام 1446 ہجری کے پہلے دن میں اور آپ
حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ خداوند متعال نے ہمارے مکتب میں جہاں توحید کو رکھا، جہاں نبوت کو رکھا، جہاں ولایت کو رکھا، جہاں امامت کو رکھا، تو فقط مفاہیم نہیں رکھے بلکہ توحید کے اوپر مبنی شخصیت اور نبوت کا وہ منصب پر اس محمد مصطفیٰ کو بھی رکھا کہ جس نے توحید کو کائنات میں سب سے بہتر سمجھا، اور پھر اس نبوت کو جس نے سنبھال کر وہ محمد مصطفیٰ ہوا، تو پھر ولایت اور امامت کے منصب کو سنبھال کر کوئی علی مرتضیٰ ہوا، اور جب امامت اور ولایت کی قدردانی نہیں کی گئی تو ایک حسین ابن علی نبوت بچانے بھی کربلا گیا، امامت بچانے بھی کربلا گیا، توحید بچانے بھی کربلا گیا، نماز بچانے بھی کربلا گیا، دین بچانے بھی کربلا گیا۔ پس اس حسین ابن علی کی بارگاہ میں آنا ایک شکر کا محتاج ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک بار پھر ماتمداری نصیب ہوگی، ایک بار پھر سینہ زنی نصیب ہوگی۔ جیسے کہا ہے کہ نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ نعمتی، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو بے شک میں اپنی نعمت کو بڑھا دوں گا۔ بس سورہ فاتحہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہمیں ان کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اور ان کے اوپر جن پر انعام ہوا ہے، یہ انعام بھی ہے اور خدا کی نعمت بھی ہے، اور جب ان کا ذکر کرنے کی نعمت فرش اعلیٰ پر مل جائے تو اس سے بڑھ کے اور نعمت کیا چاہیے؟ اور خدا کا شکر ہے کہ فرش اعلیٰ پر آنے کی توفیق ہوئی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی کبھی حج پر جاؤ، زیارت پر جاؤ، یہ مت سمجھنا اتفاق ہے۔ اگر 6 ارب انسانوں میں سے تمہیں چنا گیا ہے کہ چند ارب مسلمان ہیں، اور چند ارب مسلمانوں میں سے 15 لاکھ مسلمانوں نے اس سال حج کیا ہے، تو یہ 15 لاکھ یہ اچانک نہیں آ گئے، یہ اتفاق سے نہیں آ گئے، یہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں تھا، نہیں، اس حاجی کو چنا گیا تھا، اس زائر کو چنا گیا تھا، اس کو مسجد نبوی کے قابل بنایا گیا تھا۔ اور جب تمہیں قبلہ شعور کی طرف بلایا جائے، جیسے کعبہ قبلہ عبادت ہے تو کربلا قبلہ شعور ہے، اور کربلا معرفت دیتی ہے، شعور دیتی ہے۔ اور جب تمہیں زائر کربلا بنایا جاتا ہے، جب تم پیدل کربلا کی جانب جاتے ہو، مت سمجھنا اچانک آ گئے ہو، کیونکہ کتنے عزادار لندن میں عزاداری کر رہے ہیں، لاہور میں عزاداری کر رہے ہیں، کراچی میں عزاداری کر رہے ہیں، درکالی سیدہ میں عزاداری کر رہے ہیں، لیکن تمہیں درکالی سیدہ سے چن کر چند مومنین کو کربلا بلایا گیا ہے تاکہ درس حسینی کی سفارت بن کر، سفیر بن کر حسین سے نیاز میں فقط غزہ نہیں لینی بلکہ حسین سے نیاز میں معرفت لے کر دوبارہ درکالی سیدہ آ جاؤ اور یہاں پر آ کر حسین کی نیاز تقسیم کرو۔ بس عزادار کو چنا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، کتنے لوگ ایسے تھے آپ کو جانتے ہو کہ درکالی سیدہ میں اسی فرش اعلیٰ پر آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے پچھلے سال۔ جیسے میں نے کہا آپ کے ذہن میں وہ مرحومین آنا شروع ہو جائیں گے کہ جو پچھلے محرم اور سفر میں اسی ماتمی سنگت میں موجود تھے، اسی علمداری میں موجود تھے، اسی علم کو اٹھا رہے تھے، کوئی خطابت کر رہا تھا، اس سال موجود نہیں ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ نعمتی، ہمیشہ فرش اعلیٰ پر آ کر آئندہ فرش اعلیٰ کی توفیق مانگ لو، حسین سے مانگ لو کہ مجھ سے کبھی فرش اعلیٰ کو جدا نہ کرنا، مجھ سے کبھی ماتم کو جدا نہ کرنا، مجھ سے کبھی نماز کو جدا نہ کرنا، مجھ سے کبھی عباس کے علم کو جدا نہ کرنا۔ میں عباس کے علم کے سائے میں جینا چاہتا ہوں، میں عباس کے علم کے سائے میں رہنا چاہتا ہوں۔ بس محرم الحرام بڑی توفیق ہے، استقبال کی ضرورت ہے محرم الحرام کو، استقبال چاہتا ہے محرم الحرام۔ اپنے اوپر فخر کریں کہ اگر فرش اعلیٰ پر آنے کی توفیق ہوتی ہے تو جان لیں کہ یہاں پر کم از کم 2000 مومنین ہوں گے۔ یہ
काम नहीं पड़ता कि हम कहते कि मुझे काम पड़ गया था, मैं फर्ज अदा पर नहीं आ सका, घर लाइट नहीं थी, मैं फर्ज अदा पर नहीं आ सका, देर से घर पहुंचा था, फर्ज अदा पर नहीं आ सका, मैं सोता रह गया, फर्ज अदा पर नहीं आ सका। ये इत्तेफाक नहीं है। ऐसे मोमिनीन को जानता हूं जो इस फर्ज अदा पर 60 किलोमीटर दूर से, पिंडी इस्लामाबाद से यहां पर आए। ये इत्तेफाक नहीं है कि आप 1 किलोमीटर से भी नहीं आ पाएंगे और वो 60 किलोमीटर से भी आ जाएगा। यहाँ इज़्ने हुसैन की जरूरत है, यहाँ हुसैन की मादर तय कर रखी है, यहाँ सैयदा तय कर रखी है कि सबको ऐलान मिलेगा, सब पोस्टर देखेंगे, सबको पोस्ट मिलेगी, सबको ऐलान सुनाई देगा। कोई गदीर में ऐलान सुन के कहेगा मुझे याद नहीं है, और कोई मजलिस के बाद कहेगा मुझे याद नहीं है। अच्छा आज मजलिस थी ना, ये चुना गया है। 1.25 लाख गदीर के मिंबर से अली की विलायत सुनने वाले रसूल के बाद अली के दर पर नहीं आए। रसूल के बाद अली के दर पर नहीं आए कि हुकूमत अली को जचती है, सियासत अली को जचती है, इमामत अली को जचती है, विलायत अली को जचती है। अली खलीफा बिला फस्ल है, अली का हुकूमत से फासला नहीं है। ऐसे ही याद रखना, खबर सबको मिलेगी। हुसैन ने कूफा में भी ऐलान किया, हुसैन ने मक्का में भी ऐलान किया, हुसैन ने मदीना में भी ऐलान किया, हुसैन ने बसरा में भी ऐलान किया। आप जानते हैं ना, बुजुर्ग जानते हैं, बच्चों के लिए पेश कर रहा हूं। 28 रजब को उस मलऊन ने, वलीद ने अपने दरबार में बुलाना चाहा, हुसैन इब्न अली को बैयत का मुतालबा किया। 28 रजब हुसैन ने कहा आज नहीं, मैं कल सुबह की रोशनी में, दिन की रोशनी में आऊंगा। यजीद की बैयत से इनकार करना था ना, तो सुबह की रोशनी में आगे करूंगा। ये तो क्या मुझे रात की तारीकी में बुला रहा था। फिर हुसैन अपने लश्कर को लेकर जाते हैं। अब जानते हैं 28 रजब का वो जो माहौल बना, अब्बास से कहा मेरे साथ चलना। बनी हाशिम के जवान हुसैन को घेरे हुए हैं और हुसैन के लश्कर लेकर जालिम गवर्नर के दरबार में जा रहे हैं। ये उलमा के लिए भी, सियासतदानों के लिए भी, जालिमों के दरबार में जाने की हुसैनी रविश है कि अब्बास सा अलमदार लेकर जाओ। अब्बास को कहा यहां पर खड़े रहो, मैं अंदर जाऊंगा। तय है यजीद की बैयत से इनकार करना के बैयत का मुतालबा था। और हुसैन जाते हैं उसी शान और शौकत के साथ और अपनी उसी गरजती हुई आवाज में, और अब्बास से कहकर जाते हैं, बनी हाशिम से कहकर जाते हैं, अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो तुम अंदर आ जाना। लेकिन अंदर इतना पलीद, इतना बुज़दिल, इतना पस्त इंसान बैठा था जिसको इंसान कहना भी गलत है, बल्कि हैवान बैठा था। उस हैवान ने हुसैन की जलालत को देखकर कहा कि ये मेरी बस की बात नहीं है कि मैं हुसैन से बैयत ले सकूं। बैयत का इनकार किया, अपने लश्कर को लेकर वापस आए। मुझे यजीद की बैयत की जरूरत नहीं है, बल्कि यजीद को हुकूमत करने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत है। मेरा मुतालबा यह है, तेरा मुतालबा यह है कि मैं बैयत कर लूं, मेरा मुतालबा यह है कि तू हुकूमत से नीचे आ जा। तुझे हुकूमत का हक हासिल नहीं है। यह विलायत की हुकूमत की सल्तनत आले रसूल का हक है, जो गदीर में पहले हुसैन से लेकर आखिरी हुसैन को मिला है। बस मुहर्रमुल हराम मामला फकत करबला का नहीं है, करबला का आगाज मदीने से होता है, करबला का आगाज गदीर से होता है। ये गदीर का गुस्सा था जो करबला में निकला है, ये अली की विलायत से नफरत थी जो करबला में निकली है, ये अली ने जो बदर में मारे थे, अली ने जो हुनैन में मारे थे, अली ने जो खंदक में मारे थे, ये उन आबा व अजदाद के कत्ल का गुस्सा है जो करबला में निकला है। लेकिन आज भी यजीदियत जब भी हुसैनियत के मुकाबले में आती है तो इतनी पस्त है, इतनी कमजोर है, हुसैनियों का मुकाबला
بچوں اور عورتوں پہ زور چلاتے ہیں. فلسطین میں دیکھا نا, آپ جانتے نا آج کی یزیدیت, آج کا یزید جب جوانوں سے مجاہدوں کا مقابلہ نہ کر سکا, فلسطین کے ننھے بچوں کو فلسطین کے عورتوں کے مقابلے میں آ گیا. یہ ہر یزید کی پستی ایسے ہی نظر آتی ہے, ہر دور کا یزید ایسے ہی پست نظر آتا ہے. بس محرم الحرام, ایک جوان نے بھی نماز جمعہ کے اندر سوال کیا تھا, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں پہلی مجلس کے میں انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا کہ محرم الحرام کو یہ حرام کا لفظ کیوں آتا ہے, محرم الحرام کو حرام کیوں کہتے ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ان جوان نے سوال بھی کیا, اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیزی سے پہلی مجلس میں بیان کروں گا, اگرچہ آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, اور چونکہ مجلس کا ٹائم, آپ سب مومنین سے بھی گزارش ہے کہ ہم حسینی تربیت شدگان حسین ابن علی ہیں, ہم علی کے ماننے والے ہیں, ہم رسول کے ماننے والے ہیں, ہم اس اہل بیت کے ماننے والے ہیں جو عہد کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں. اگر ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم مجلس کو 5:30 بجے شروع کریں گے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ آئیے تاکہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیجیے, تاکہ ہم دنیا کو اپنا نظم, اپنا ڈسپلن, اپنا منظم ہونا دکھا سکیں. تو انشاءاللہ کل سے ہم کوشش کریں گے کہ مجلس کو 5:30 بجے